السلام علیکم ایوری ون، دس از سائرہ اسلم. سوری، کنیکشن سگنلز جو ہیں وہ ویک ہونے کی وجہ سے ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ ختم ہو چکا تھا. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آئی تھنک آج مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے لائیو سیشن کرتے ہوئے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا آپ میرے ہر سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ لوگ لائیو سیشن سے کوئی اچھی بات جو سیکھتے ہیں کیا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا جو خصوصی وقت ہے وہ کسی کام آ رہا ہے. اچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ سائلنٹ کلر کسے کہتے ہیں؟ سائلنٹ کلر. آفتاب حسین کہہ رہے ہیں کوشش تو کرتے ہیں. کوشش نہیں کرتے بلکہ عمل کرنے کی فل کوشش کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسم کے، اپنی روح کے مالک تو نہیں ہیں، تو پھر جو اس کا مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے نا. ہم اپنی طرف یہ دیکھ لیں، ہم اگر کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے کسی کام کی نہ ہو نا تو ہم اس کو لات مارتے ہیں اور جو ہے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں اس کو کہ یہ بیکار ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں. ہمیں اس پہ اتنا غصہ آتا ہے. تو جس مالک نے ہمیں بنایا ہے تو کیا لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی رضا کے مطابق چلیں؟ تو اب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ بتائیے سائلنٹ کلر کس کو کہتے ہیں؟ سائلنٹ کلر. آپ لوگ ابھی بہت سلو چل رہے ہیں، مطلب مجھے بھی فاسٹ ریپلائی نہیں مل رہا. سائلنٹ کلر جو ہے وہ خاموش قاتل کو کہتے ہیں نا. تو آپ کو پتہ ہے وہ کون ہوتے ہیں خاموش قاتل، سائلنٹ کلر؟ اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو آپ سب لوگ سیڈ ہو جائیں گے اور ہم سب اپنا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں گے اس ٹائم. سائلنٹ کلر از دیٹ اولاد، نافرمان اولاد. پتہ ہے یہ والدین کی خاموش قاتل ہوتی ہے. سائلنٹ کلر اولاد ہے، وہ اولاد جو نافرمان ہوتی ہے. جب ہم میرڈ ہوتے ہیں نا، جو حضرات یہاں پہ شادی شدہ ہیں ان کو علم ہوگا کہ شادی کے بعد ہم ایک دن بھی اپنے لیے نہیں جیتے. اگر ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی خواہشات کے مطابق دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہمارے بچے جو ہے دنیا کے سب بچوں سے بہترین لائف سٹائل جو ہے ان کا ہو اور کسی بھی طرح کے کمپلیکس کا وہ شکار نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ہم اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھ لیں، ہمیں جوان کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو سائلنٹ کلر مینز کہ آپ اپنے والدین کے خاموش قاتل تب ہوتے ہیں جب آپ ان سے بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو والدین کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کا کہا نہ ماننا، انہوں نے آپ کو جس بات سے روکا ہے اس کے اوپر عمل نہ کرنا، تو بچوں یہ سارے سائلنٹ کلر ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے خاموش قاتل ہوتے ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ جو غم ان کو لگتے ہیں نا، وہ مر جاتے ہیں، اس غم کو سہ نہیں پاتے، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے. واللہ میں اکثر پیرنٹس کے جب خیالات جان رہی ہوتی نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ
چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں جب وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ محنت بالکل بری نہیں لگ رہی ہوتی. وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے, سارے دکھ کٹ جائیں گے, اچھے دن آ جائیں گے, اچھے حالات آ جائیں گے. تو واللہ جب اچھے دن آنے کی وہ توقع کر کے بوڑھے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اتنا چیخ چیخ کے آگے سے بول رہے ہوتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ نے کوئی احسان کیا ہے, آپ نے ہمیں پیدا کر دیا, وہ تو ہم نے آنا ہی تھا اس دنیا میں. اور اس طرح کی نافرمانی والی باتیں. اور ایون جب میرڈ ہو جاتے ہیں تب تو ماں باپ کو بالکل نہیں جانتے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. تو آپ اس چیز کا خصوصی خیال کیا کریں کہ آپ کی جو ایک اف ہے نا, اف جیسے پیرنٹس ہمیں کوئی کام کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اف آپ کو میں ہی نظر آ رہی ہوں, سارے اور بھی تو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ والی اف بھی قرآن پاک نے منع کی ہوئی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کا احسان کرو کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو اف بھی نہ کہو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب پیرنٹس بوڑھے ہوتے ہیں نا, بڑھاپے میں جاتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو ان کے ہارمونز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم اپنی طرف دیکھ لیں, جیسے جیسے ہماری عمریں بڑھنا شروع ہوتی ہے نا, ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہارمونز اتنے تیزی کے ساتھ نا تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں بات بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پیرنٹس کو بھی بات بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی طبیعت سدا ایک جیسی نہیں ہوتی. مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں, اور اپنی اس بیماریوں کے ساتھ لڑ لڑ کے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اور جب وہ چڑچڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچے جب کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بول پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بچوں کو ناگوار گزرتی ہے. ایون ایک کاؤنسلنگ میں نے کی ہے کچھ دن پہلے ایک بچے کی, تو وہ کیا کہہ رہا تھا چھوٹی سی بات پہ کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے, میں مرنا چاہتا ہوں, میں تو جینا چاہتا ہی نہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے پوچھا ایسی کون سی بات ہو گئی کہ جو یہ بچہ کہہ رہا ہے بھی ینگ, کہ میں مر جاؤں, میں تو جینا ہی نہیں چاہتا. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بھائی میں اسپیشلی آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے آئی ہوں, حالانکہ میرے پاس بالکل اس ٹائم وقت نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا ٹائم آپ کے لیے نکال کے آئی ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کی تھوڑی سی صحت ٹھیک ہو جائے, اس کا دماغ فریش ہو جائے, تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. سو دیٹس وائی میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ موت کو آوازیں دے رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ آپ ہی میری جو بہنیں ہیں نا, وہ میرے بابا کو میرے خلاف بڑا اکساتی ہیں, اور جو میرے بابا ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ گھر سے نکل جائیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. دیکھیں ماں باپ کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھتے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, جب آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں, کس قدر آپ پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں. واللہ میرے خود کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو جب وہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, میں پڑھ رہی ہوتی ہوں, کچھ نہ کچھ میں کام کر رہی ہوتی ہوں, گھر کے 100 کام کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس دوران میں جب وہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے شدید قسم کا غصہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن میں اس غصے کو پی جاتی ہوں کہ بچے ہیں, اگر میں ان کے اوپر چیخوں گی, چلاؤں گی, ان کو ماروں گی, ان کو کیا سمجھ ہے. تو یہی چیز آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کے پیرنٹس نے ایک ٹائم گزارا ہے آپ کے ساتھ, بوڑھے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے آپ کے ہر نخرے کو برداشت کیا, خوش دلی سے برداشت کیا. ایون چھوٹے ہوتے آپ ایک چیز کو 10 بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریپیٹلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, بابا یہ کیا ہے, مما یہ کیا ہے, بابا اس کو کیا کہتے ہیں, مما اس کو کیا کہتے ہیں. وہ آپ کو 100 بار بھی پوچھے نا تو جواب وہ خوش ہو کے پیار سے دیتے ہیں, بلکہ وہ اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اس توتلی زبان کو. تو سوچیں جب آپ بڑے ہو جاتے ہو نا, تو آپ کے پیرنٹس آپ سے ایک سے دوسری بات کوئی بات پوچھ لیں نا, آپ پتہ کیا کہتے ہو چڑ کے, آپ کو ایک بار نہیں سنتا, ایک بار بتا تو دیا ہے یہ چیز ہے, بار بار پوچھنے کا کیا مقصد ہے, نظر نہیں آ رہا کام میں ہوں یا کام کر رہی ہوں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ پیرنٹس کو مارنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہوتے ہیں بچے جو کہ والدین کے لیے سائلنٹ کلر جو ہے ثابت ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو دکھ مت دیا کریں. آپ کے والدین نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ آپ کو پیدا کرنے کے بعد, پیدا کرنا تو ایک مخصوص ٹائم ہے ہی, لیکن اس کے بعد آپ کی جوانی تک وہ کتنی مشقتیں آپ کے لیے اٹھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے یاد ہے میرے والد محترم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین, ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. جب میرے بڑے بھائی نے جانا تھا نا دبئی میں,
تو اس ٹائم ہم چھوٹی چھوٹی تھیں. تو میرے والد محترم جو ہیں وہ کارپینٹر تھے, اور جن جن لوگوں سے ادھار, جن جن لوگوں نے کام کروایا ہوا تھا ان سے ابھی پیسے نہیں دیے تھے, تو وہ والے پیسے لینے کے لیے جس دن میرے بھائی نے باہر جانا تھا, ہر کسی کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اتنی تیز دھوپ میں, مطلب کوئی جون جولائی کی گرمی ہوگی. تو اس میں وہ سب سے کہہ رہے تھے کہ وہ جلدی سے ان کا حساب کر دیا جائے, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھا خرچ دے کے یہاں سے دوسرے ملک میں بھیجیں. تو اس کے بعد جب بھائی کمانے لگ گئے نا, تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی کسی چیز کی کمی نہیں والد محترم کو ہونے دی. انہوں نے بھی اس احسان کا بدلہ نیکی کے ساتھ ادا کیا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں, خدا نے خواستہ اگر ایسے ہوتا کہ میرے والد محترم جتنی امیدیں لے کر ان کو باہر بھیج رہے تھے, ان کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے, اگر وہ ان کے اس احسان کو احسان نہ سمجھتے اور اپنی الگ سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے اور ان کی خدمت نہ کرتے, تو ان کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہوتی یہ بات. تو لہٰذا بچوں, آپ سب کے والدین نے آپ کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, کہ کچھ تو آپ کو علم میں ہوں گے اور کچھ ایسی ہیں جو ماں باپ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے پریشان ہو جائیں گے. وہ ادھار اٹھا کے بھی آپ کا پیٹ بھرنا پڑے نا, ان کو تو بھرتے ہیں, ان کو دوسروں کی گالیاں بھی سننی پڑے نا کمانے کے لیے, تو وہ کھاتے ہیں وہ گالیاں, کہ ہمارے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو اس لیے آپ جو ہیں تھوڑے اس وقت ہماری جو یوتھ ہے, ہماری نیو جنریشن ہے, یہ غصے کی تیز ہو گئی ہے, کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے, یہ مصروف ہوئی, تو مصروفیت کی وجہ سے ان کو اپنے والدین جو ہے نا بوجھ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو نعمتیں ہیں سدا نہیں رہتی, جب چھن جاتی ہیں تب بڑی یاد آتی ہیں. تو اب آپ کے پاس یہ آپ کی جنتیں ہیں, باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں آپ کی جنت ہے. اگر باپ کو ناراض کر کے صرف ماں کو راضی کرتے رہے نا, تو وہ دروازہ جو کہ باپ ہے وہاں سے آپ کیسے گزر کے جنت کے اندر جائیں گے. اور اسی طرح ماں آپ کی جنت ہے, باپ کو راضی کرتے رہے, ماں کو ناراض کرتے رہے, تو اس جنت میں کیسے آپ جا سکتے ہو بھلا. میں حدیث مبارکہ پڑھ رہی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جو ہے جہاد میں جانے سے منع کر دیا تھا, صرف اس وجہ سے کہ اس کی پیچھے ماں تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ, اس کی خدمت کرو, یہی تمہاری جنت ہے. ٹھیک ہے, یہی تمہارا جہاد ہے. تو پتہ چلا ماں باپ کی خدمت جو ہے جہاد بھی ہے, اور ماں باپ کی خدمت آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور آپ کے اوپر رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی خدمت کو ہرگز فراموش نہ کیا کریں. یہ میں اپنی ینگ جنریشن کو اس لیے وقت نکال کے یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ دیکھیں, 2-4 ویوز لینے کی خاطر ہم ایسے موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو جلدی سے وائرل ہو جائیں, تو ہمارے یوتھ جو ہے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں جو کہ میجورٹی ہے معاشرے کے اندر یہ چل رہے ہیں نا, ہمارے بچے جو کہ نافرمان ہیں, سائلنٹ کلر بن رہے ہیں, باہر دوستوں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, پیرنٹس کو فراموش کر رہے ہیں, ان کی میڈیسن لانے کا ٹائم ہے تو بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے ماں باپ کس طرح جی رہے ہیں, کس طرح مر گئے, مرنے کے بعد ان کو رو رو کے یاد کرنا کہ واپس آ جائے, میں اپنی ساری کوتاہیاں جو ہیں وہ دور کروں گا یا کروں گی. تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو جو ہے یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ کے والدین زندہ ہیں, ان کو فون کریں, ان کا حال پوچھیں, اگر آپ کے پاس ہیں ان کے پاؤں دبا کے سویا کریں. اللہ کی قسم وہ خوش ہو جاتے ہیں. بیمار بھی ہونا تو ان کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ امیون سسٹم ان کا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بیماریوں کے خلاف خود بخود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا ان کا خون بڑھتا ہے جب بچے باہر سے آ کے ان کا حال پوچھتے ہیں, ان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں, تو اور ان کی میڈیسن کا خیال کرتے ہیں. اپنی اگر بیویوں والے ہیں تو بیویوں سے کہتے ہیں کہ میری والدہ میری جنت ہے, لہذا مجھے میری جنت سے دور نہ کرنا. تو یہ بات اگر بیویوں کو سمجھا دی جانا تو وہ کبھی بھی آپ کو ماں باپ کے خلاف نہیں بھڑکاتی ہیں. آپ جرت نہ دیں تو بیویاں کبھی جرت نہیں کرتی ہیں آپ کی ماں یا آپ کے باپ کے خلاف آپ کے کان بھر سکیں. میں بھی بیوی ہوں, شوہر والی ہوں, تو واللہ میرے شوہر نے جب سے میری شادی ہوئی ہے ایک دن بھی مجھے جرت نہیں دی
کہ میں ان کے والدین کے خلاف کوئی بات کروں. اور جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کوئی بات ایسی ویسی گھر میں ہو بھی جائے نا تو میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں اس کو ریپیٹ کیا. مجھے پتا ہے وہ نہیں سنیں گے بلکہ الٹا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, تو ان کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر میں نے کبھی بھی ان سے کوئی بات نہیں کی. سو دیٹس وائی آپ اپنی بیویوں کو بھی وارن کر دیا کریں کہ آپ اپنے والدین کے خلاف ہرگز کوئی بات نہیں سنیں گے. آپ کے والدین آپ کی ریڈ لائن ہے, آپ کی جنت ہے, تو وہ ہرگز یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کو آپ کے والدین سے دور کریں. میں ایک واقعہ پڑھی تھی, اس واقعے کی وجہ سے مجھے اتنا رونا آیا کہ بزرگ جو ہے نا وہ ایک نوجوان سے پوچھ رہے تھے کہ دیکھو میرا فون خراب ہو گیا ہے. تو نوجوان نے سارا فون چیک کرنے کے بعد بتایا بابا جی فون تو خراب نہیں ہوا, فون تو بالکل ٹھیک ہے. تو بابا جی کہنے لگے اچھا کافی دن گزر گئے میرے بیٹے کی کال ہی نہیں آئی میرا حال پوچھنے کے لیے. تو اتنا مجھے یہ فکرہ پڑھ کے رونا آیا کہ کس قدر وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہا تھا. یقین کیجئے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا, ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, ان کے انہی لمحات کو انہی وقتوں کو انجوائے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں جب بڑے ہوں گے پوچھیں گے بھی کہ نہیں, خدمت کریں گے بھی یا نہیں. ہم نے کوئی ان سے امیدیں نہیں لگوائی ہوئی اور ابھی سے ان کو بس انجوائے کر رہے ہیں ان کے بچپن کو اور اس نعمت کو کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو کہ میرے ایکسپیرینس میں ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. خدا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں. جو بچے اپنے والدین سے اس ٹائم دور ہیں فٹافٹ سے ان کو کال ملائیں. ہر وہ کال جو کہ آپ رانگ کالز کے ذریعے دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اسے کئی درجے بہترین دل آپ کا بہل سکتا ہے اور نیکی کا باعث بھی بن سکتا ہے کہ جو آپ اپنے والدین کی جو ہے حال و احوال پوچھنے کے لیے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی سے اپنے والدین کو کال ملائیں جو اپنے والدین سے دور ہیں, اور جو اپنے والدین کے پاس ہیں ان کی ٹانگیں دبائیں, ان کا حال پوچھیں, ان کی میڈیسن کا پوچھیں. اگر تو وہ کچھ دنوں سے آپ کو ایب نارمل نظر آ رہے ہیں یا تھکے ماندے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. یہ ایسی نعمتیں ہیں آج آپ قدر کر لیں گے نا, کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں بے حساب ہی آپ کو جنت میں بھیج دے. اور اگر آپ آج ان کو تنگ کریں گے نا تو آخرت میں پھر سوچ لیجئے گا کہ والدین کا جو نافرمان ہے دنیا اور آخرت دونوں میں سزائیں